لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ آخری صورتیں قرآن پاک کی، اس میں زیادہ تر مضامین توحید کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے بیان میں ہے۔ تو یہ سورہ فیل، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، ایک شان نزول ہے۔ عرب کے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی محبت اور عظمت پیوست کر دی تھی، اور ہر صاحب ایمان کے دل میں اللہ نے یہ محبت ڈالی ہے کہ بیت اللہ، اس کے تصور ہی سے ہر ایک کا دل اس کی طرف مچلنے لگتا ہے۔ جس نے دیکھا ہے وہ بھی بے تاب ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور جس نے نہیں دیکھا وہ بھی بے چاب ہوتا ہے، اس کی بھی چاہت ہوتی ہے۔ گویا اہل ایمان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی محبت کو پیوست کر دیا، اور عربوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی محبت کو ڈال دیا تھا، اور لوگ دور دور سے بیت اللہ میں آتے تھے، کھینچے چلے آتے تھے۔ ہر ایک کا دل کھینچتا ہے بیت اللہ کی جانب۔ تو یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، یہ عیسائی تھا۔ اس کو یہ چیز پسند نہ آئی کہ لوگ دور دور سے بیت اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یمن سے بھی لوگ جاتے ہیں بیت اللہ، تو کیوں نہ میں یمن ہی میں ایک ایسا مرکز بنا دوں کہ لوگ بیت اللہ سے کٹ جائیں، میرے پاس آ جائیں، یمن آئیں لوگ۔ تو اس نے یمن میں ایک بہت بڑا کنیسہ تعمیر کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا بڑا تھا کہ کوئی نیچے کھڑا ہو کر اوپر دیکھے تو اس کی چوٹی نظر نہ آئے۔ کتنا ہے؟ اب اندازہ لگاؤ کہ کتنا اوپر ہوگا۔
بھائی آج ہم نیچے کھڑے ہو کر حبیب بینک پلازا کو دیکھیں کراچی میں تو 22 منزلہ ہے، نظر آ جائے گی اس کی چھت کتنا اونچا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا اونچا ہوگا کہ اس کی چھت ہی نظر نہیں آتی تھی. اتنا اونچا اس نے یہ ایک کنیسہ تعمیر کر دیا اور اسے ہیرے جواہرات موتیوں سے جڑ دیا اور اس میں خوب کشش پیدا کر دی دنیاوی اعتبار سے. جیسے لوگ خوبصورت بلڈنگیں دیکھنے جاتے ہیں، خوبصورت عمارات دیکھنے جاتے ہیں، تو اس نے ایسی کوشش کی کہ میں بھی ایسی چیز بنا دوں کہ لوگ کھنچے چلے ہیں اور بیت اللہ سے ٹوٹ کر میرے پاس آ جائیں، یمن میں آنے لگے. مگر جو بیت اللہ کی روحانیت ہے وہ کہاں آ سکے؟ تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی نہیں آتا، وہی اجاڑ ہے، وہی ویران ہے. تو اس نے یمن میں اعلان کر دیا کہ یمن سے کوئی لوگ بھی بیت اللہ نہیں جائیں گے. جس کو بیت اللہ جانا ہو بس وہ اسی کنیسہ کے اندر آ جائے اور اسی کے طواف کرے، اسی کے چکر اور پھیرے لگائے. کسی کو اجازت نہیں ہے یمن سے بیت اللہ جانے کی. وہ کوئی جائے گا تو اس کی پکڑ ہوگی، اس کی پٹائی ہوگی، اسے قید میں ڈالا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا. اب یہ جو اعلان سنا عرب کے قبائل نے تو انہیں غم بھی آیا ہوا اور صدمہ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا کہ یہ لوگوں کو کیوں بیت اللہ سے روکتا ہے. تو ایک قبیلہ عرب کے ایک شخص کو تو اتنا غصہ آیا کہ وہ اس کنیسہ میں گیا اور وہاں پاخانہ پھر کے آ گیا، کر لے جو کرنا ہے. اور بعض قبائل کو قبیلے والوں کو اتنا غصہ آیا کہ کسی نے وہاں جا کے آگ ہی لگا دی، اس کو بڑا عمارت کو نقصان پہنچا. اس نے تفتیش کی کہ کون لوگ ہیں یہ، پتہ چلا کہ عرب قریش قبیلے کے لوگ ہیں. تو اس نے قسم کھا لی کہ اب میں بدلہ لوں گا اور ان کا بیت اللہ ڈھا دوں گا، نعوذ باللہ بیت اللہ کو گرا دوں گا. قسم کھا لی. اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو، وہ عیسائی تھا، اس کو خط لکھا کہ بھئی میرا یہ ارادہ ہے کہ یہ یمن، صنعاء یمن میں نے کنیسہ تعمیر کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ بس یہیں آئیں اور بیت اللہ سے کٹ جائیں. تو اب میں چاہتا ہوں کہ نعوذ باللہ بیت اللہ کو ڈھا دوں، تو آپ مجھے اجازت بھی دیں اور میرے ساتھ تعاون بھی کریں، افواج کو بھیجیں. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا عیسائی حبشہ کا، اس نے لشکر بھی بھیجا اور ایک اپنا بہت شاہی ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بھی بھیجا. اور یہ ابرہہ جو ہے 8 بڑے بڑے شاہی ہاتھی لے کر گیا. اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں بیت اللہ کے ستونوں کو لوہے سے باندھ کے ان لوہوں کو ہاتھی کے پاؤں میں باندھوں گا اور پھر ہاتھی کو بھگاؤں گا. تو جب ہاتھی دوڑ لگائیں گے تو نعوذ باللہ بیت اللہ کی عمارت ڈھا جائے گی، بس گر جائے گی. یہ اس نے پلان بنایا تھا اور ہاتھیوں کو لے کر چلا. عرب کے لوگوں میں بڑا غصہ تھا، ان کا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. تو مختلف قبائل عرب متحد ہو کر ابرہہ کے مقابلے میں آئے. مگر اللہ کی عجیب حکمتیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں مگر حکمتیں بڑی ہوتی ہیں. اللہ چاہتے تو ان عرب کے یہ جو قبائل متحد ہوئے تھے ابرہہ سے مقابلے کے لیے، بیت اللہ کے دفاع کے لیے تو ہوئے تھے، ان کو اپنی تو کوئی حفاظت مطلوب نہیں تھی، مگر اللہ نے شکست دی. عربوں کو شکست ہو گئی، جو بیت اللہ کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں گویا جو حق پر ہیں ان کو شکست ہو رہی ہے، اور جو باطل والے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. ابرہہ جو ہے وہ سارے متحدہ قبائل عرب کو شکست دیتا ہوا آگے پہنچ گیا، اور جو ان کا سردار تھا نوفل اس کا نام تھا، اس کو بھی گرفتار کر دیا اور اپنے ساتھ رکھ لیا کہ یہ راستہ دکھاتا رہے گا. اب یہاں غور کرنے کی بات ہے
کہ حق والوں کو شکست ہو رہی ہے اور باطل والے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے، قیامت تک کے لیے اس قدرت کو باقی رکھنا چاہتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ یہ جو ابرہہ کا لشکر ہے، جو باطل کبھی چھا جاتا ہے تو وہ کبھی باطل میں قرار نہیں ہوتا، استقرار نہیں ہوتا، وہ مضبوط جمتا نہیں ہے۔ باطل آخر ایک نہ ایک دن بکھرتا ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے بکھیر کے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں کہ جو حق کے دفاع میں کھڑے ہوئے تھے ان کو تو شکست ہوئی، اور جو باطل والے تھے وہ آگے دندناتے پھر رہے تھے۔ قیامت تک بتا دیا کہ مسلمانوں، جب تم حق پر جمع ہوگے اور کسی محاذ پر تمہیں شکست ہوگی تو گھبرانا نہیں۔ دیکھو قبائل عرب بیت اللہ کے دفاع کے لیے آئے تھے، مگر ابرہہ کو کامیابی ملی اور ان کو شکست ہوئی۔ اب یہ لوگ دندناتے ہوئے آگے بڑھے اور عرب کے بیت اللہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے اور پڑاؤ ڈالا، اور ایک قاصد بھیجا سرداران مکہ کے پاس ابرہہ نے کہ بھئی میں جو ہے تم لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتا، میں تو بس اپنا ایک غرض ہے میری کہ میں بیت اللہ کو نعوذ باللہ ڈھا کر پھر چلا جاؤں گا، میں خون ریزی کرنا نہیں چاہتا، بس میری غرض اتنی ہے۔ اس سے پہلے اس نے یہ کیا کہ سب سرداروں کے اونٹ وہ حاصل کر لیے، پکڑ لیے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، وہ پکڑ لیے اس نے۔ اب جو قاصد اس نے بھیجا تو اس وقت کے سردار حضرت عبد المطلب تھے، ان سے بات ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو بھئی، یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، تو ہم تمہیں یہ مشورہ دیں گے کہ تم یہ خیال دل سے نکال دو، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت تم سے انتقام لے گی۔ انہوں نے کہا چلو ہمارے سردار سے ملو، ابرہہ کے پاس لے گئے۔ اب یہ امام الانبیاء کے دادا ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا رعب دیا تھا ان کو، ایسا عجیب رعب کہ جب یہ ابرہہ کے دربار میں پہنچے تو ابرہہ تخت سے اتر گئے، ان سے مصافحہ فرمایا اور ان کو تخت پہ بٹھا دیا، خود نیچے بیٹھ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ اونچا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ تو آیا تھا فاتح بن کر قبائل عرب کو شکست دیتا ہوا، اور حضرت عبد المطلب کے سامنے ایسا ہو گیا کہ بس نیچے بیٹھ گیا اور ان کو تخت پہ بٹھایا، اور پھر جو ہے کہا کہ آپ کیوں آئے؟ کہا بھئی دیکھو میرے 200 اونٹ آپ لوگوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے دے دیجیے۔ کہا ارے آپ بیت اللہ کی کوئی بات نہیں کر رہے اور مجھ سے اپنے اونٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اتنے بڑے سردار ہیں، آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھئی دیکھو اونٹ میری ملکیت ہیں، اس لیے میں اس کا مطالبہ کر رہا ہوں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کا دفاع کرنا جانتے ہیں، مقابلہ کرنا جانتے ہیں، تم اللہ سے جنگ کرو گے تو اللہ تمہیں شکست فاش دیں گے، لہٰذا تم اس ارادے سے باز آ جاؤ، نہیں تو تمہارا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے اونٹ لے جائیں اور آپ لوگ سامنے سے ہٹ جائیں، بس میں اپنا کام پورا کروں گا اور میں چلا جاؤں گا۔ ابھی عبد المطلب آئے غم میں ڈوبے ہوئے، بیت اللہ کی محبت تو ان کے دلوں میں اتری ہوئی تھی۔ اب دوسرے بھی سرداران مکہ یہ سب بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہ سے دعائیں فرما رہے ہیں، اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نے قبائل عرب کی شکست دیکھ لی ہے، لہٰذا اس مضبوط لشکر کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی حفاظت فرما لیجئے اور ہمیں اس کی برکتوں سے محروم نہ فرمائیے۔ قیامت تک کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب آدمی ضعیف ہو اور ظالم کا مقابلہ نہ کر سکے تو دعا تو کر سکتا ہے، دعا کرے، جیسے آج کے حالات میں آدمی دعا تو کرے، اللہ کی طرف انابت تو کرے،
اب یہ لوگ اللہ سے اپنے ضعف کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اس لشکر کا، آپ سے التجا کرتے ہیں آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے۔ اور یہ سارے لوگ جو ہے پہاڑوں میں محفوظ جگہ چلے گئے، انہیں پتہ تھا کہ آسمان سے کچھ عذاب کی شکل آئے گی تو جو نیچے ہوگا ان کے ساتھ ہوگا پکڑا جائے گا۔ یہ چھپ گئے سارے کے سارے پہاڑوں میں اور منتظر تھے کہ دیکھو اللہ اپنی کیا قدرت دکھاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر چلا، تو جو ان ہاتھیوں میں جو شاہی ہاتھی تھا محمود، سب سے بڑا ہاتھی تھا، تو جو حضرت نوفیل سردار جس کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، قبائل عرب کے جو لیڈر تھے، انہوں نے ہاتھی کے کان میں کہا کہ جہاں سے آیا وہیں چلا جا، یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اس کو ڈھانے کے لیے، تو جہاں سے آیا وہیں چلا جا ورنہ اللہ کی پکڑ تجھ پر آئے گی۔ یہ ہاتھی کے کان میں کہہ دیا، بس اتنا کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ اب جو ہاتھی بان ہیں وہ ہاتھی کو بیت اللہ کی طرف لے کے جا رہے، اٹھتے ہی نہیں۔ اب وہ اس کو سوئے گھسا رہے ہیں، اس کو کھینچ رہے ہیں مگر وہ اٹھ کے نہ دے، اور اس کو ملک شام کی طرف موڑیں تو اٹھ کر چلے، دوسری طرف چلائیں تو چلے، اور جیسے بیت اللہ کی طرف رخ کرے بیٹھ گیا اور اٹھے ہی نہیں۔ ہم نے بہت کوشش کر لی یہ اٹھ کے نہ دے، بہرحال یہ یہاں کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ادھر سے سمندر کی جانب سے کچھ پرندے آ رہے تھے، پرندوں کی جسم سبز تھے، چونچ پیلی تھی، پنجے سرخ تھے، ایک کنکری چونچ میں تھی، دو کنکریاں پنجوں میں تھیں، تین کنکریاں اٹھائے ہوئے مخصوص قسم کے پرندے آئے اور ایک ترتیب سے قطار در قطار آ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ حیران کہ یہ کیسے پرندے ہیں، ایسے پرندے تو کبھی ہم نے دیکھے نہیں، یہ کیا ہیں؟ چونچ ان کی پیلی ہے، پنجے ان کے سرخ ہیں اور رنگ ان کے سبز ہیں، چہرے عجیب و غریب ہیں، یعنی جو منہ ان کا تھا وہ چوپائے کی طرح تھا، پرندے کی طرح نہ تھا، چوپائے جیسا منہ، اس میں نکلی ہوئی چونچ، عجیب سے پنجے، اور کبوتر سے تھوڑے سے چھوٹے پرندے، کبوتر سے چھوٹے، چڑیا سے بڑے۔ اب یہ گول کا گول آ رہا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا منظر۔ اب وہ جو ہے پرندے، علماء نے لکھا ہے ایک ہوتے ہیں پہاڑی پتھر، اس میں تو ہوتا ہے وزن، ایک ہوتا ہے ٹھیکری کا پتھر، مٹی کو پانی میں گوندھ لو، پھر اس کی گولیاں بنا لو، پھر اسے آگ میں تپا لو، تو یہ جو کنکر بنے گا یہ بالکل بے وزن ہوگا، ہلکا ہوگا بالکل۔ تو وہ والے پتھر تھے مٹی کے، بالکل ہلکے، پہاڑی پتھر نہیں کہ اس میں کوئی وزن ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ اتنے بے وزن پتھروں سے بھی اللہ نے کیسا کام لیا۔ اب وہ پرندے آئے اور یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو پرندوں نے کنکریاں پھینکنا شروع کی، اور جس کی کھوپڑی میں لگتی نیچے سے نکلتی اور اس کا جسم ایسا بالکل پانی ہو جاتا، بھوسا ہو جاتا، اور وہ نیچے گرتا اور جانور بھی گرتا۔ یہ دیکھ کر یہ سب بھاگے، ادھر 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 ادھر، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، اور ایک کنکری اس کو ابرہہ کو بھی لگی، ہاتھی بھی بھاگے واپس ملک شام کی طرف، ایک ہاتھی اس میں مرا، باقی سب ہاتھی وہاں بھاگے، اور یہ لوگ تتر بتر ہو گئے، سارا لشکر جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا، اور یہ لوگ وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے قریش کے لوگ، انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ جب افراتفری ختم ہوئی، یہ بیت اللہ میں آئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ قصہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اسے عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھی والا سال، ہاتھی والا سال۔ اس واقعے فی اصحاب الفیل کے 50 دن کے بعد امام الانبیاء دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے۔ 50 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سارا نظام چلایا۔ تو اس قصے کی طرف اشارہ ہے، اور قیامت تک کے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی حق والوں کو دبنا نہیں، بس حق والے اپنا کام کیے جائیں،
جو حال ہو اس کے مطابق اپنے کام میں لگے رہیں، شریعت کے احکام کی پابندی کرتے رہیں، قوت ہے مقابلہ کریں، ضعف ہے انابت اللہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے کیا کیا، تیرے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے 40 سال بعد جب نبوت ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی سرداران مکہ کو، تو اس وقت بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا تھا آنکھوں سے، 40 سال تو ہوئے تھے اس واقعے کو۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ صورت پوری نازل ہوئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ آج اسی بیت اللہ کی آبادی کے لیے ان کے ایک نبی اور ان کے ایک رسول تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ کیوں شرک کی زندگی گزارتے ہو؟ کیوں کفر کی زندگی گزارتے ہو؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہو؟ وہ واقعہ یاد کرو۔ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ حق ہے، سچ ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں تو اب اسی اللہ کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، ان کی ماننی ہے، ان کے پیغام کو ماننا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور مشرکین مکہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر کیسا احسان فرمایا، بغیر جنگ کے، بغیر لڑے اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کر کے دکھا دی۔ تمہارا ایک آدمی نہیں مرا، اور اللہ نے پورے لشکر کو کیسا تہس نہس کیا۔ تو اللہ نے وہ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا اظہار فرمایا، اس کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی تاکہ یہ لوگ غور کریں، سوچیں اور حق کی طرف آ جائیں۔ تو فرمایا الم تر کیف فعل ربک، کیا دیکھا نہیں آپ نے کیا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ تو اس وقت کا جو مجمع تھا، جنہوں نے یہ منظر دیکھا تھا اور جو اس وقت نہیں تھے اور بعد میں پیدا ہوئے، ان کو بھی یہ قصے سنائے جاتے تھے، اور یہ قصہ اتنا عام ہوا کہ ان کی تاریخ ہی اس قصے سے چلنے لگی۔ جیسے ہماری تاریخ ہجرت کے اعتبار سے ہے تو ان کی تاریخ کا یہ پہلو اتنا مشہور ہو گیا کہ وہ کہتے تھے کہ فلاں کام عام الفیل سے 5 سال پہلے ہوا، فلاں شخص کی ولادت عام الفیل سے 4 سال پہلے ہوئی، اور فلاں شخص کی شادی عام الفیل کے 10 سال بعد ہوئی۔ یعنی عام الفیل ہاتھی والا سال یہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا، اور وہاں سے تاریخ کا تعین ہوا کہ یہ عمل، یہ کام، یہ چیز ہاتھی والے سال سے اتنے سال پہلے تھی، اتنے سال بعد تھی۔ اس طرح تاریخ کا تعین ہوا۔ اتنا عظیم معاملہ تھا یہ۔ تو فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ تو ذرا سوچو اللہ کی قدرت کو جو تم نے آنکھوں سے دیکھی ہے اور تم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی ساری تدبیروں کو ناکام نہیں کر دیا؟ کیا کیا تدبیریں کی تھیں، کیا اسکیم تھی اس ابرہہ کی، کیا اسکیم لے کے آیا تھا کہ بیت اللہ کو اس طرح ڈھا دوں گا اور ہاتھی لے کر چلا جاؤں گا۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ بھئی تمہاری اسکیموں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جب تک اللہ کی مدد شامل نہ حال نہ ہو تمہارے سارے ارادے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تم کیا بھی ارادے کرو، کیا بھی سوچ کر لو کہ ہم یوں کر لیں گے، ہم ویسا کر لیں گے، ہم ایسا کر لیں گے، بھئی جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا، ان کی مدد نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی ساری تدبیروں کو ناکام نہیں کر دیا؟ یعنی کہاں تک تو یہ آگے سارے قبائل عرب کو شکست دیتے ہوئے پہنچ گئے اور فاتح سمجھے فاتح زمانہ بن گئے، مگر جب اللہ نے اپنی قدرت چلائی تو پھر کہیں کے نہیں رہے، کہیں کے نہیں رہے، پورا لشکر ہلاک ہوا، تباہ ہوا۔ تو الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی تدبیروں کو ناکام نہیں کر دیا، ان کی تدبیروں کو فیل نہیں کر دیا، اسکیم ان کی ساری ناکام نہیں ہو گئی؟ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے دین کے خلاف تدبیریں کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں ناکام کریں گے۔ عارضی طور پر اگر انہیں کامیابی مل بھی جائے تو وہ کامیابی عارضی ہوگی، اچانک اللہ اپنی قدرت ظاہر فرمائیں گے اور پھر ان کی ساری اسکیمیں فیل ہو جائیں گی، ناکام ہو جائیں گی، اور آج تک ایسا ہی ہوا۔
الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنایا ان کی ساری اسکیموں کو ناکام؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ان پر بھیجے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، پورے پرندوں کا غول ایک آ گیا، اور یہ حیران تھے کہ یہ کیسے پرندے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ پھینک رہے تھے وہ پرندے پتھر کی، مٹی کی بنی ہوئی کنکریاں، مٹی کی بنی ہوئی کنکریاں ان پر پھینک رہے تھے، جس میں کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی طاقت نہیں ہوتی، مگر جب اللہ اس مٹی میں طاقت ڈال دے تو پھر اللہ اپنی قدرت ظاہر کریں تو پھر فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ جانور بھوسا کھاتا ہے تو وہ بھوسا بالکل بے جان ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، تو اللہ نے ان کے جسموں کو بالکل چورا چورا کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، بھوسا بھوسا کر دیا۔ تو جب اللہ نے کی یہ قدرت تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، یہ مناظر تم نے دیکھے ہیں، آج اسی نبی کی نافرمانی کرتے ہو، آج اسی نبی کو جھٹلاتے ہو، آج اسی نبی کی بات کو نہیں مانتے، تو پھر تمہارا یہ حشر ہو سکتا ہے جو ان کا ہوا۔ اور پھر یہی ہوا کہ بدر میں یہ 70 سرداران مکہ یہ قتل ہوئے، ان کی ساری طاقت جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو گئی، ساری طاقت ان کی ختم ہو گئی۔ اللہ نے اپنی قدرت پھر بدر میں دکھائی، تو پہلے ان کو یہ منظر دکھا دیا تھا، اگر یہ سارے مان جاتے تو آج ان کے بھی نام ہوتے۔ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ یہ سب ناکام ہوئے، اگر یہ نبی کی بات کو مان لیتے تو یہ ان کے چرچے بھی ایسے ہوتے جیسے سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تذکرے ہوتے ہیں، ایسے ان کے بھی تذکرے ہوتے، حالانکہ ان لوگوں نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھے تھے اور ان کو یاد دہانی کرائی۔ مگر جب جو لوگ اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں اور اللہ کی نبی کی مقابلے میں آتے ہیں، پھر ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہوتے ہیں، جیسے یہ لوگ بیت اللہ کے مقابلے میں آئے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ تو فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھئی، آج 27 تاریخ ہو گئی جمادی الاخری کی، پھر ہفتہ ہے، پھر اتوار ہے، اتوار کو 29 تاریخ ہوگی، تو اتوار کی مغرب کی نماز پڑھ کر چاند دیکھنا ہے، اور چاند دیکھنے کی مسنون دعائیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور چونکہ یہ رجب المرجب کا چاند ہے تو رجب کے چاند اس کی مستقل ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے، حضور نے امت کو تعلیم فرمائی ہے، تو اس دعا کا اہتمام بچے سے کروانا چاہیے، گھر کی خواتین بھی، گھر کی عورتیں بھی، مرد بھی، بڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، سب اس دعا کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایة رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ اللہم استر بسترک الجمیل، اللہم استر بسترک الجمیل۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔